الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ معروف حدیث، ہم اس موضوع پہ مکمل ایک خطبہ بھی سماعت کر چکے ہیں. دو جملوں کی، دو الفاظ پہ مشتمل ایک جملے کی حدیث، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ، آپ کی ذات کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع البیان تھے. بڑی مختصر اور جامع بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. الفاظ مختصر ہوا کرتے تھے، الفاظ کا استعمال بہت کم ہوتا تھا، لیکن بات بہت گہری اور بہت پائیدار ہوا کرتی تھی. اسی کا ایک نمونہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ. صرف دو الفاظ پہ مشتمل حدیث. دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام. سوال کرنے والوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ نے اتنی سی بات فرما دی، بات مکمل ہو گئی، لیکن وضاحت کر دیجئے، تفصیل بیان فرما دیجئے. دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. دین کے ماننے والے ہوتے ہی خیر خواہ. جو دین والا ہوگا وہ خیر خواہ ہوگا. یہ سادہ سا ترجمہ. پوچھا کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین
یا دین کا ماننے والا، اس کی خیر ہر کسی کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے، جو ان کے امیر ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، ہر ایک کے لیے جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دین والا ہوتا ہے، اس کی ذات کے اندر خیر کا مادہ جمع ہوتا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ مسلمان جو ہو اسے ہر وقت ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو نفع دینے والا، ہر مسلمان کو مسلمان کی ذات سے فائدہ ہی اخذ ہونا چاہیے۔ سادہ سا ترجمہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت دینے والا نہ ہو، نقصان دینے والا نہ ہو، شر دینے والا نہ ہو، پریشان کرنے والا۔ یہ ساری باتیں سنتے سمجھتے جائیں، آسان سی گفتگو ہے، آسان سا معاملہ ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جانتے جائیں، اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے جائیں، اپنے گرد و نواح میں، اپنی فیملیز میں دیکھتے جائیں، ہم کہاں کہاں خیر کا سبب بنتے ہیں اور کہاں کہاں شر کا سبب بنتے ہیں۔ ہم سے کتنے لوگوں کو خیر ملتی ہے اور کتنے لوگوں کو شر ملتا ہے۔ ہمارے سگے بہن بھائی، ہمارے سگے ماں باپ، ہماری سگی اولاد، ہمارے سگے رشتہ دار، خونی رشتہ دار، ہمارے قریبی ترین دوست، توجہ کے ساتھ، چہرے کچھ ہوتے ہیں، باطن کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ منہ پہ تعریف ہوتی ہے، اندر سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، بس نہیں چل رہا ہوتا، دو نہیں لگ رہا ہوتا، منہ پہ بڑا مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں، سامنے بڑا ہنس کے گلے لگا رہے ہوتے ہیں، منہ پہ بڑی آؤ بگت ہو رہی ہوتی ہے، دل میں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، دل میں جان چھڑائی کے بہانے کس طرح پیچھا چھوٹے، کس طرح ہے ایسا کہ نہیں؟ بولنے یہ چل رہا ہے نا، سب جگہ پہ چل رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں، یہ مسلمانی نہیں۔ دین کا ماننے والا وہ خیر خائی کا پیکر ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام، دین بھلائی کا نام۔ دین کو ماننے والا اس کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، اس کی ذات سے مسلمانوں کو خیر ہی پہنچتی ہے، اس کی ذات سے مسلمانوں کو بھلائی وہ ہر وقت اس تگودوں میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کاوش میں ہوتا ہے، کسی طریقے سے میری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کا بھلا ہو جائے، میری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو خیر مل جائے، وہ چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں، چاہے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں، میری ذات لوگوں کے لیے خیر کا سبب۔ یہ ہے الدین النصیحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اسی حدیث مبارکہ کے زیر اثر ایک بات ہے، ایک موضوع ہے، مفسرین کرام محدثین کرام نے بیان فرمایا، لوگوں کے پاس اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے آئے کہ آپ کی ذات مجھے فائدہ، بڑی توجہ سے یہ سمجھنے والی بات ہے، تھوڑی سی یہ بات بریک ہونے لگی ہے تو میں اس کو انشاءاللہ وضاحت کروں گا، سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ جتنا وقت ہے۔ میری ذات کی وجہ سے اگر کسی کی ذات کو فائدہ مل سکتا ہے، توجہ کے ساتھ، میں اگر کسی بندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میرے کہنے پہ اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے کہنے سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، میری ذات اگر کسی کے لیے بھلے کا سبب بن سکتی ہے، اس معاملے میں میری کنٹریبیوشن کیا ہونی چاہیے، میرا عمل کیا ہونا چاہیے، میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا مجھے اپنی ذات کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اپنی ذات کو لوگوں کو بھلا دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے، حضرت صاحب فلاں محکمے میں میرا کام پھنسا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ میرا کام نہیں مانا، آپ کے کہنے کی وجہ سے کام، آپ کے اپروچ ہے، آپ کے سورسز ہیں، آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کے تعلقات، آپ بات کریں گے کام ہو جائے گا، آپ کہیں گے کام نکل جائے گا، آپ وہاں پہ کال کریں، آپ وہاں پہ فون کریں، آپ وہاں پہ اپنا پیغام پہنچائیں، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، آپ وہاں پہ میرا معاملہ پہنچائیں، آپ کے کہنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیا مسئلہ حل کروانا چاہیے؟ کیا کام کرنا چاہیے؟ توجہ طلب باتیں، لوگ اصل میں اس حوالے سے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی خامی بھی ہے، میں دونوں کی وضاحت کروں، یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی بھی ہے، یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے۔ نجائز کام نکلوانا اور جائز کام نکلوانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور بخاری میں، مسلم میں، دونوں کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، جامع البیان، مختصر بات فرمایا کرتے تھے اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا، بڑے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں پر مشتمل ایک اور حدیث، اشفعوا تؤجروا، لوگوں سفارش کیا کرو اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ سفارش کیا کرو اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولے
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں سفارش کا کنسیپٹ ہے. یہ بڑی گہری بات کرنے لگوں اور ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ. بات چلے گی اور تفصیلی چلے گی. اسلام میں سفارش کا کنسیپٹ ہے. اسلام میں سفارش کا حکم ہے. اسلام میں سفارش کی ترغیب ہے. کہاں تک؟ بات کو ذرا گہری لے کے چلیں, ذرا ایک سٹیپ آگے لے کے جائیں تو بات تو بڑی پیاری نکلتی ہے, بات تو بڑی شاندار نکلتی ہے. یہ سفارش ہی ہوگی نا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کل قیامت کے دن ہماری گردنوں کو جہنم سے چھڑائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں نا سارے؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے اعز و اقربا کو, ہمارے دوست رشتہ داروں کو نصیب فرمائے. ہے نا ہر مسلمان کی خواہش کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو شفاعت کیا ہے؟ بول رہے ہیں سفارش. تو پھر اسلام میں سفارش کا کنسپٹ تو ہے, یہ تو جائز ہے, یہ تو درست ہے. ہم سارے خواہش کریں گے اللہ کے پیغمبر کل قیامت کے دن ہماری سفارش, اور جس کی سفارش انہوں نے کر دی وہ جہنم میں جائے گا, چھوٹ جائے گا نا. آپ کی سفارش میں بچت ہو جائے تو سفارش پھر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا. آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, جب انبیاء کی سفارش ہو جائے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن سفارش کرے گا. حدیث میں تذکرہ, یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا. حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, اللہ ان کو ساخت عطا فرمائیں گے. شکل کیسی ہوگی اللہ عالم, اللہ بہتر. یہ آئیں گی, یہ رب کے سامنے جھگڑا کریں گی, اللہ سے بحث مباحثہ کریں. اللہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں, یہ ہمارے پڑھنے والے ہیں. اللہ اکبر. نصیبے والے ہوتے ہیں, نصیبے والے. ساجد بھائی جان, انعام بھائی جان, خالد بھائی جان, ہم چند دن پہلے گروپ میں بات کر رہے تھے ابتسام بھائی جان کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنی اولاد کو. بات چل رہی تھی مظلوم, ظالم, یہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کون کس کو مار رہا, کون کیسے مر رہا ہے, کہاں سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو. کسی کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے نا. تو سوال کرنے والے حضرت بچیں کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ مساجد اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. کیوں؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے قرآن کریم میں کہا جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوگا اور نمازوں کے ساتھ جڑا ہوگا, اللہ ان کو ضائع. تو یہ طریقہ, یہ قرآن کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں نا, اہل القرآن, قرآن والے, کل قیامت کے دن جب اللہ کے بارے میں, تو دنیا کی بات کر رہے تھے نا, والذین یمسکون بالکتاب, آخرت کا معاملہ یہ. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, یہ دو صورتیں جن نصیبے والے جو قارئ, جن کو یہ اللہ نے توفیق دی, جو ان کی تلاوت کرنے والے ہوئے, جو ان کی پرگردانی, صرف یہاں پہ حفظ کا تذکرہ نہیں, یہاں پہ تلاوت کرنے والے جو ہوں گے اللہ رب العالمین کے روبرو پیش ہوں گے, اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ یہ ہمارے پڑھنے والے, ہمارے ماننے والے تھے, آج کے دن ان کو جہنم میں جانے بولیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے الفاظ ہیں نا, حدیث کے الفاظ ہیں, یہ جھگڑا کریں گی اور جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں. سفارش کون کرے گا؟ تو سفارش پھر جائز ہے کہ نہیں؟ آگے سٹیپ لیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انبیاء کی سفارش, قرآن کی سفارش ہو جائے گی نا, پھر اللہ رب العالمین مومنین کو بلائیں گے, عام مسلمانوں کو, مومنوں کو. اللہ رب العالمین بلا کے کہیں گے اچھا جو جو جنت میں آنا چاہتے تھے آگے, جن جن کے نصیبے میں مقدر میں جہنم تھی چلے گئے. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری نسلوں کو جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں دیکھنا بھی نہ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں اس کی سمیل سے محفوظ فرمائے, اس کی بدبو سے محفوظ فرمائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے پاس مومن آئیں گے, مومنوں سے بات ہو گئی, جنت مل گئی, جی مل گئی, کو خواہش. اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ, حدیث کے جو الفاظ ہیں میں وہی کوٹ کر رہا ہوں, جن کو ہم اپنے ساتھ مسجدوں میں دیکھا کرتے تھے. کہاں پہ دیکھتے تھے؟ سینما میں نہیں, مارکیٹ میں نہیں, بازار میں نہیں, نجی مجلسوں میں نہیں, محفلوں میں نہیں, شادی بیاہ میں نہیں, کزنز میٹنگ میں نہیں, دوستوں کی میٹنگز میں نہیں. کہاں پہ دیکھتے تھے؟ اللہ ہم ان کو دیکھتے تھے, ہوتے ہمارے ساتھ مسجد میں تھے, نماز پڑھتے تھے,
نیک اعمال میں شریک ہوتے تھے. اللہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں ہو رہی ہے، کیا سبب بن رہا ہے، اللہ وہ آج جنت میں نظر نہیں آ رہا. تو کیا چاہتے ہو؟ اللہ جنت میں ان کا ساتھ چاہتے ہیں. سفارش ہے، خواہش ہے، آپ سے سفارش کرتے ہیں اللہ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیجیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین حکم دیں گے، اچھا سفارش کر رہے ہو، خواہش کر رہے ہو، چاہت کر رہے ہو، جاؤ جا کے ان کو جہنم میں سے نکال لو جس جس کو تم پہچانتے ہو. ہر مومن کو حق ملے گا، ہر مومن کو حق ملے گا جو جنتی ہو. جاؤ جا کے جو تمہارے جاننے والے ہیں نا، جن کو تم مسجدوں میں ملتے تھے. تعلق سمجھ آیا مسجد کا؟ ریلیشن سمجھ آیا؟ بس نمازیں پڑھتے ہیں، ساری پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں 5 کی 5 پڑھ لوں، وہ چاہے شام کو جمع کر لوں، چاہے صبح جمع کر لوں، چاہے دوپہر کو جمع کر لوں، لیکن نہ وہ بس نہ آپ کو پتہ آفس تھوڑا سا دور ہے تو جانا نہیں ہوتا، تو پھر نہ ہم آفس میں مصلی بچھا لیتے ہیں، وہیں پہ پڑھ لیتا ہوں اپنے دفتر میں. اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے گہرے نماز، میں لفظ بول رہا ہوں، بڑے بڑے پکے نمازی میں نے دیکھے ہیں جو نماز کا بڑا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنے دفتر سے نہیں اٹھتے، اپنی فیکٹری سے نہیں نکلتے، اپنے گھر سے، اپنے کاروباری مرکز سے نکلتے، وہیں پہ مصلی بچھایا، وہیں پہ نماز پڑھ لی. اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے، افسوس کی بات کیا ہے، ذہن مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، اطمینان حاصل کر چکے ہوتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے فریضہ تھا نا، ہم نے فریضہ ادا کر لیا، نماز فرض تھی پڑھنی چاہیے، پڑھ لی، اللہ خیر صلی اللہ، ختم ہو گئی بات. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب تک مومن مرد صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں صحیح ہو، اس کے پاس صحیح حقیقی شرعی عذر نہ ہو، وہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے، گھر میں نمازیں پڑھتا رہے، کاروباری مرکز میں نماز ہوتی. یہ حقیقی مسئلہ اور بڑی تفصیل ہے اس کے حوالے سے بڑا گھر. ہاں اللہ رحم کرے تو خدا نہ خاصا کوئی عذر ایسا بن گیا، کوئی معاملہ ایسا بن گیا، چھوٹ گئی، اب مسجدوں کو تالے لگ گئے، اب آپ کی نماز جانے کا وہاں پہ مسجد کھل نہیں سکتی، پڑھ نہیں سکتی، پھر اجازت ہے، کوئی سبب ایسا بن گیا، کوئی مجبوری ایسی بن گئی آپ مسجد میں نہیں جا سکے. اب یہ نہیں کہ اب آپ نماز چھوڑ ہی دیں، اب آپ نماز ضائع کر دیں، اب آپ نماز پڑھیں نہیں، پھر پڑھ لیں، رہ گئی ہے پڑھیں. ممانعت یہ نہیں میں کہہ رہا، یہ نہیں منع کر رہا کہ گھر پہ پڑھنی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے حوالے سے خصوصی حکم دیا، اپنے گھروں کو قبرستانہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بچا کے رکھا کرو. سنت نوافل گھر پہ ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس کو گھروں پہ جا کے ادا کرنا. فرائض کو مساجد میں آ کے اہتمام، گھر پہ یہ نہیں کہنا کہ پڑھنی نہیں، نماز چھوڑ دی تو بس یوں کہاں وہ مسجد نہیں سا گیا تو کہاں نہیں پڑھنی، کہاں ہوندی نہیں، یہ جملہ بھی غلط ہے. گھر ہو جاتی ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، مسجد کو تالا ہے، نماز کا اول وقت نکل گیا، خدا نہ خاصا کو معاملہ ایسا ہو گیا، کہیں ایسا پھنس گئے، کہیں ایسا برا معاملہ ہو گیا، اب نہیں جا سکے، پڑھ لیں. لیکن قصدن ہر نماز گھر میں مصلی بچھایا، فیکٹری میں مصلی بچھایا، کاروباری مرکز میں مصلی بچھایا، آفس میں مصلی بچھایا، اور روٹین ہی بنا لی ہے، عادت ہی بنا لی ہے، نماز یہی پہ پڑھ لیں اور میں یہیں پہ. اچھا پھر بڑے لوگوں میں یہ بیماری ہے، کاروباری مراکز پہ، مارکیٹوں میں، چونکہ میں خود مارکیٹ سے منسلک ہوں، ہمارے ہاں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے، سہیل صاحب بیٹھے ہیں اور بھی جو کاروباری افراد بیٹھے ہیں، کچھ افراد گھر وہ بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، پتروں کو دکان پہ بیٹھا چھوڑا، پتر میں نماز پڑھ کے تو اتھے ہی پڑھ لیں. نہیں تمہاری مسجد میں ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں؟ سہیل صاحب چلتا ہے ایسے، تو اتھے ہی بیٹھ، تو دھیان رکھ میں نماز پڑھ کے آیا، وہ بیچارہ وہیں پہ. ابا جی کو پتا ہے، دادا جی کو پتا ہے، بڑے بزرگ کو پتا ہے اس نے نماز نہ پڑھنی ہے، نہ اس کی ہونی ہے، نہ کچھ ہے، وہ وہیں پہ بیٹھا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، وہیں پہ ضائع کر رہا ہے. بڑے صاحب جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، باقی پیچھوں کی ضائع ہوتی ہے، ملازم نہیں پڑھ رہے، بیٹے نہیں پڑھ رہے، نیچے جو اہل ہیں، جو افراد ہیں وہ نہیں پڑھ، اللہ خیر صلی اللہ میں تو اپنی پڑھوں نہیں. بات نکل نہ جائے، طویل نہ ہو جائے. جو مسجدوں میں ملتے ہیں اللہ رب العالمین مومنوں کو کہیں گے جاؤ، آج تمہیں ساتھ جنت میں نظر نہیں نہ آتے، جو تمہیں مسجدوں میں جا کے ان کو نکال کے لاؤ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جائیں گے، وہ لوگ جل رہے ہوں گے. کیا ہو رہا ہوگا؟ جل رہے ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ گھٹنوں تک جل گئے ہوں گے، کچھ پیٹ تک، کچھ سینے تک جل چکے ہوں گے. یہ مومن جائیں گے، ان کو کہیں گے ہم نے اللہ سے تمہاری سفارش کر لی، آ جاؤ نکلو جہنم سے. نکالا جائے گا، وہ جنت کی ایک نہر، اس میں ان کو غوطے دیے جائیں گے، ان کے جسم پاک صاف کے ان کو جنت میں لایا جائے گا. اللہ رب العالمین مومنوں سے پھر سوال کریں کوئی اور خواہش ہے؟ کوئی اور خواہش ہے؟ اللہ ابھی بھی آپ نے جن کو کہا تھا کہ لے کے آؤ مسجدوں میں جو نہیں ملتے، جو ساتھ تمہارے مسجدوں میں ہوتے تھے آج نہیں،
تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہے ایمان والے تھے، جو ہے مسلمان تھے، لیکن جنت میں نہیں ہے۔ اللہ پھر چاہتے کیوں؟ اللہ سفارش کرتے ہوں جنت دے دے۔ یہ انبیاء کی سفارش کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ عام مسلمانوں کی سفارش کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہم ابھی بھی خواہش رکھتے ہیں، ہم ابھی بھی چاہت رکھتے ہیں، وہ جو ایمان والے تو تھے نا، ہے تو کلمہ گوئی تھے نا، تیرا نام تو لیتے، تجھے مانتے، تیرے پیغمبر کا کلمہ، اللہ چاہتے ہیں ان کو لے آئیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں کہ جاؤ جن کے دل میں، میں مختصر کرتا ہوں تاکہ ہمارا اپنا ٹاپک چلتا رہے، فرمایا جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہے، ان کو بھی نکال لو جہنم سے، ان کو بھی جنت میں لے لو۔ یہ مومنوں کی سفارش کرنی چاہیے، سفارش کے نہیں؟ سمجھ آ گئی ہے مسئلے؟ سفارش یہ جائز ہے، سفارش درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حکم ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو اللہ رب العالمین اجر دیں۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم الناس، لوگوں میں اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ترین بندہ، احب کا لفظ ہے، ساجد بھائی جان، عامر بھائی جان، یہ شدید محبت کے لیے استعمال، بہت زیادہ اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کسی کی سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ سے پیار کریں گے۔ اللہ کی محبت کا سبب آپ کے کہنے پہ کسی کا کام ہو گیا، کسی محکمے میں سوئی گیس کا کنیکشن نہیں لگ رہا، آپ نے کہہ دیا حضرت صاحب لگوا، پانی کا مسئلہ ہے، آپ نے کیا کر گلی محلے چودھری صاحب ہوتے ہیں کام ایسے، محلے دار کہتے ہیں تہاڈی مہربانی، تہاڈی چلدی ساڈی گلی دے اندر کوڑا پہ ایت چکوا، ہم نے کہا ہماری مسجد کا مسئلہ بنا ہوا تھا، میں نے نہیں نام لینا، ہمارے ساتھ ہیں، ان کو کہا ہوتے ہیں کام، کہنے سے ہو جاتی ہے کام، بولنے ہیں تو کرنے چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ گیا، نفع مل گیا، اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ پھر تیسری حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ رحم کیا کرو، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جو رحمان ہے وہ ان پہ رحم کرتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو نا، اگر اللہ سے رحم چاہتے ہو، ارحموا من فی الارض یرحمہم من فی السماء، تم ان کے اوپر رحم کرو جو زمین میں بستے ہیں، وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں بستا ہے۔ خواہش ہے نا کہ اللہ کی رحمت مل جائے، قاری صاحب دعا کریں رحمت نہیں برس رہی، قاری صاحب دعا کریں برکت نہیں آ رہی، معاملے سیدھے نہیں ہو رہے، کام سیدھے نہیں، لوگوں پر رحم کرنا شروع کرو، لوگوں کے کام آنا شروع کرو، لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع کرو، لوگوں کی سفارش کرنا شروع کرو، مسئلے تمہارے رب حل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی پیاری آیت اور میں تک پڑھ رہا تھا اس کی تفسیر میں، هل جزاء الاحسان، پڑھے الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے نیکی رکھا ہے۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نیکی کرنے والوں کو اللہ اس کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، معاملہ یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ دنیا میں نیکی کر رہے ہیں نا کسی کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن نیکی کون کرے گا؟ اللہ کی طرف سے بدلہ نیکی کی صورت میں۔ اور مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، اس کا معنی یوں معلوم ہوتا ہے، اس کا معنی یوں محسوس ہوتا ہے، دنیا میں آپ کسی کی سفارش کریں گے، کل قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کریں، یہاں آپ لوگوں کی سفارش کریں، کل قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تربیت۔ جہاں پہ آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ نکلتا ہے، جہاں پہ آپ کی وجہ، یا آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو مسلمان کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے، یا کمثل البنیان، ایک دیوار کی مانند، وہ حکم یہی ہے نا، ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے اگنور نہیں کرنا، پریشان، آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں، لا یظلمہ ولا یظلمہ، مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو پتا ہے میرے کہنے پہ یار اس کا مسئلہ حل، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کے منہ سے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے، بڑے بڑے، میں نہیں اب زیادہ ڈیپلی نہیں جاتا کہ بات کہیں غلط نہ ہو جائے،
بڑے بڑے اچھے آدمیوں کے منہ سے میں نے یہ جملے سنے, تانوں پتا نا تہاڈی وجہ تو کام نہیں کر سکتا, جنہوں تک تہاڈے کول سوال نہیں کرے گا نا تسی نہیں کرنا. چلتا ایسے کہ نہیں؟ وہ مینوں نے کیا ہی مینوں کہنا تے میں وہ کام کرا دینا سی, ہن مینوں کہندے نہیں تے میں تو کراؤں. انا للہ و انا الیہ. او بھائی اللہ سے رحم کی امید رکھتے ہو, اللہ سے بھلے کی امید رکھتے ہو, اللہ سے آخرت کی اور دنیا کے فائدے کی امید رکھتے ہو, تم منتظر کیوں ہو؟ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ بڑا مشہور ہے, بڑا معروف ہے, بڑا ہی پچھلے دنوں میں وائرل ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا نا اگر تم کسی کی مدد کرنے پہ قادر ہو, کر سکتے ہو, تمہارے سامنے کوئی ایسا مظلوم بندہ موجود ہے جو بیچارہ پس رہا ہے, جو بیچارہ مر رہا ہے, تم اس طاقت کو رکھتے ہو کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو, اس کے باوجود تم اس کی مدد نہیں نہ کرتے, پھر تم عالم ہو سکتے ہو, پھر تم فلاں ہو سکتے ہو, پھر تم ڈمکاں ہو سکتے ہو, تم کچھ بھی ہو سکتے ہو, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. عجیب رویہ. جب تک مجھے کہے گا نہیں میں نے نہیں کہا, نہیں, اسلام تو ہے, یہ دین تو ہے ہی. کوئی آپ سے سوال کرتا نہیں کرتا, کوئی آپ سے کہتا نہیں کہ آپ کسی کی مدد کرنے پہ قادر ہیں, آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, آپ کی وجہ سے کوئی مصیبت سے نکل سکتا ہے, ٹینشن سے پریشانی سے نکل سکتا ہے. اجر اللہ سے لینے کے لیے کرے, اس کے مدد کرے. پھر سوچ کیا ہونی چاہیے؟ وقت مختصر, بات مختصر کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. جب کسی کی سفارش کرنی ہے نا, اپنے مقصد مانے نہیں ذہن میں رکھنے, سوچ اور فکر میں یہ نہیں رکھنا یہ موضوع ہے سفارش کا, یہ نہیں امید رکھنی چل آج یہ کام ہے میں تو چھوٹا جا کام کٹانا کہ میرے کو بڑے بڑے کام کٹانے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ اور پانچ چھوٹا جا کام میں کرو, وہ فنکشن سے شامل ہو, شادی سے جاؤ, وہ 2-4 ہزار پڑھاؤ, پیسے دے ہو, اس چکر میں کل کو کام پڑے گا تو کہیں گے تھوڑے نال ریلیشن ہے نا, تھوڑے نال تک سن رہے ہیں نا, یہ چل رہا ہے صرف اپنے کام نکلوانے کے لیے نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی کا کام کرنا ہے, کسی کا مسئلہ حل کرنا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا, بھائی مجھے تمہارا شکریہ نہیں چاہیے, بھائی مجھے تم سے بدلہ نہیں چاہیے, میں تم سے کوئی فائدہ لینے نہیں آیا, تمہارا مسئلہ حل کر رہا ہوں, تمہارا کام نکلوا رہا ہوں, تمہاری مدد کر رہا ہوں, تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کی قسم مجھے تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت ہے. بولنے سارے انہوں کا کاموں کی تپا آجو نے موڑ کے فون ہی نہیں کیتا, بڑا بدید بندہ نکلے یار, بڑا احسان فراموش. ہوتا کہ نہیں؟ کام کٹا لیا سو بات جو پوچھتے ہی نہیں, وہ اب تمہارے پیچھے پیچھے پھرے, نہیں وہ اب تمہاری چاپلوسی کرتا پھرے, نہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکور. نہیں, ایک بات سفارش کرنی ہے خالصتاً اللہ کی رضا. دوسری بات حدود اللہ میں سفارش نہیں کرنی. یہ اصل دوسرا ٹاپک ہمارا, سفارش کا دوسرا رخ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. معروف واقعہ, قبیلہ بنو مخزومہ ان کی عورت آئی, ہاتھ کاٹنے کا حکم ملا, چوری پکڑی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے, لفظ چلتا لاڈلا, پیارے, آپ کو بڑے محبوب تھے, جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کے سفارش کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو خاتون جس کا آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا, فاطمہ نام تھا اتفاقاً اس کا, تو اللہ کے پیغمبر قبیلے والے کہتے ہیں جو لینا دینا نہ لے دے کے, آپ نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مال لے لیں, بیت المال میں جمع کروا دے کو مسلمان, نہیں نہیں نہیں. جن کی چوری کی ہے نا, وہ جو مطالبہ کرتے ہیں, وہ جو ڈن برتے ہیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ہم ان کے سپرد کرتے ہیں. ہماری بی بی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کیوں؟ ہاتھ کٹا ہوا یہ چھپتا نہیں ہے, کل پھرے گی نا معاشرے میں تو لوگ کیا کہیں, بنو مخزومہ قبیلے کی عورت ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس کا ہاتھ کٹا. سفارش ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹے, ویسے ان کو کوئی معاوضہ دلوا دے, جو وہ کہتے ہیں ان کی بات. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا الفاظ کیا ہیں؟ کہا اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے, اللہ کی حدود میں سفارش کرنے, بلاؤ لوگوں کو. جمع کیا گیا لوگوں کو, اکیلے اسامہ پہ بات نہیں رہی, اب لوگوں کو اکٹھا کرو, لوگوں کو اکٹھا کر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے پہلی امت برباد اس وجہ سے ہوئی, تباہ اس وجہ سے ہوئی, جب ان کا کوئی بڑا پکڑا جاتا تھا فوراً سارے جمع ہو, نہیں پاجی تھوڑی مہربانی چھاڑ دیو, اینج نہ کرو, اور نہیں اونج کو لے دے کے کام مگا دو, مچلکے جمع کرو, 50-50 روپے کا, 500-500 روپے,
کروڑوں کی اربوں کی کرپشن، اور 50,000 اور 500 اور 50 روپے کے مچلکے پہ روانہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بات کو سیاسی رنگ نہ کوئی دے، میں سیاسی بات کرنے نہ آیا ہوں، نہ میرا مقصد ہے۔ فرمایا جب تم ان میں سے کوئی بڑا معزز پکڑا جاتا ہے، سفارش کرتے تو چھڑوا لیتے۔ اور یہ ابھی کل کا واقعہ ہے، ابھی کل کا واقعہ ہے، شام بھائی جان بڑی آواز بلند کر رہے، یہ جو 3 لاشیں ملی ہیں بی بی کا، چیختے رہے چلاتے رہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ابھی زندہ ہے، بچا لو بچا لو بچا لو، نہیں پرواہ کی۔ 2 لڑکوں کی لاشیں، ایک بی بی پتہ نہیں وہ بیچاری اب کون ہے جس کا چہرہ مسخ کیا گیا، لاشیں ملی، پھر لوگوں کو ہوش آئی، عقل آئی۔ دکھ کی بات پتہ ہی کیا ہے، افسوس کی بات، جو ہوا سو ہوا، یہ تو ابھی چیپٹر ہے، چلنا ہے۔ کل اس کی ویڈیو دیکھی ہے وہ سردار کی، کیسے ہمارے ہاں سیاسی کو یہ نہیں کو کرپشن پکڑی گئی، یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ اربوں کا روپیہ ان سے برآمد ہوا، یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ قتل انہوں نے کیے، یہ نہیں کہ چوریاں کی۔ ابھی چند دنوں کی کہانیاں میں آپ کو سنا رہا ہوں، آج کل کی کہانیاں سنا رہا ہوں۔ جس نے تھوڑی سی تو انہیں عدالت کی ہے، منہ پہ ماسک چڑھا کے لائے تھے، بول نہیں رہے، منہ پہ کالا کپڑا چڑھا کے لائے تھے، ہتھکڑیاں باندھ کے لائے تھے، جو 3 افراد کا قاتل ظاہر اندر پتہ نہیں کتنے مروا چکا ہے، جیلوں میں پتہ نہیں کتنے سڑ رہے ہیں، وہ نکل رہا ہے، نہ کوئی ہتھ کڑی ہے نہ کوئی پوچھ رہا ہے، پولیس والے ایسے ایسے رستہ دے رہے ہیں۔ میرے پاس اللہ کی قسم ویڈیوز موجود، اور وہ بڑے تکبر کے ساتھ یوں وکٹری کا نشان بناتا ہے، بڑا اس کا انداز دیکھیں آپ دنگ رہ دیں گے، جس طرح پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے، بڑی رونق کے ساتھ یوں وکٹری کا نشان بنا کے اور بڑا اکڑ کے چل رہا ہے، اور پولیس والے پیچھے پیچھے کر کے رستہ دے رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ یہ ہماری عدالتیں ہیں۔ حدود اللہ میں سفارش، فرمایا جب ان کا کوئی بڑا پکڑا جاتا تھا، جب کوئی طاقتور پکڑا جاتا تھا، جب معزز کو سارے جمع ہونا چھوڑ دیں، یہاں تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں نا، ہو رہی ہیں نا دھمکیاں، سوال سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں تو جیل برو تحریک شروع۔ اللہ کی قسم میں کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ساروں کا یہ حال ہے نا، پکڑے ہیں کسی کے بڑے کو، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند، کوئی نہیں سوچتا اس کے اوپر کرپشن کتنی ہے، اس پہ الزام کیا کیا اس نے کیا گیا، ہم دھرنے دے دیں گے، سڑکیں بلاک کر دیں گے، جلاؤ کے رہا ہوگا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اینج کر دیں گے۔ اور دیکھو تو صحیح، کس کی سفارش کر رہے ہو، کس کے لیے نکل رہے ہو؟ حدود اللہ میں، چوری کو بچانے کے لیے، کرپشن کو بچانے کے لیے، قتل کو بچانے کے لیے، ڈکیتیوں کو بچانے کے لیے باہر نکل، عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جب کوئی غریب پکڑا جاتا، سائیکل چور وہ ہوتا ہے جیل میں، اللہ اکبر، جوتی چور مسجد سے پکڑا جاتا وہ جاتا ہے جیل میں، نشئی سڑک کے اوپر پڑا وہ ملتا وہ جاتا ہے جیل میں۔ جیلیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں نا، بڑوں کے لیے تو نہیں ہے، ان کے لیے تو ایئر کنڈیشن جیلیں۔ میں کیا باتیں کروں، سفارش حدود اللہ میں نہیں، سرور کائنات۔ تیسری بات بڑی توجہ طلب ہے، نجائز کام یہ ساتھ شامل کر لیں۔ آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کا جائز حق مارا جا رہا ہے، نجائز کسی بندے کو مل رہا ہے، یہاں پہ سفارش بولنے سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ سفارش معاشرتی برائی پتہ بنتی کب ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ نے سفارش کنٹریکٹ نکلے ہیں، اسامبیاں نکلی ہیں فلانی جگہ پہ، اب ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کی قسم میرے اپنے آنکھوں دیکھے واقعات، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھے واقعات، جب سٹڈی کے دور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں دیکھے واقعات، سیٹیں نکلتی ہیں پڑھائی کے لیے 10، سیٹیں نکلتی ہیں 8، سیٹیں نکلتی ہیں 7، یہ ہمارا پڑھائی کا لیول ہے نا ماشاءاللہ، تعلیمی بجٹ جو ہمارا بہت زیادہ اور ہماری توجہ بہت ہے نا، پڑھا لکھا ویسے ہی طبقہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گیا نا، اس لیے ہمیں نوجوانوں کی پڑھائی کی ضرورت نہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں پیپر دینے کے لیے، ہمارا داخلہ ہو جائے ہم آگے پڑھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد، سیٹیں پیچھے 10 ہوتی ہیں، سیٹیں پیچھے 7 ہوتی ہیں، اور اندر کھاتے کہانی پتہ کیا چل رہی ہوتی ہے، سب کو علم ہوتا ہے سیٹیں پہلے بک ہیں، ہے ایسے بھائی جان، وہ پہلی اسامبلیاں پہلے پور ہو چکی ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے سیٹیں ساری وہ پہلے نامینیٹ ہو چکی ہیں، بندے فائنلائز ہو چکے ہیں، صرف ایک ڈرامہ نچایا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری جاب نکلی ہیں، کرپٹ بندے سفارشوں کی بیس پہ وہاں پہلے بیڑا گرک ہو تو یوں رہا ہے، تباہی تو ہم پھیر ملک کس طرح رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب قیامت قریب آئے گی خیانت بڑھ جائے گی، لوگ تباہ و برباد۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیانت ہوگی؟ فرمایا جب اہلدار کو اس کے عہدے سے اس کی اہلیت کے مطابق وہ اس کو ٹال دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، جو نااہل بندہ ہوگا اس کو منصب سونپ دیا جائے گا، یہ خیانت
ہیں ہمارے MNAs MPs اہل اس عہدوں کے جن عہدوں پہ وہ بیٹھے ہمارے وہ معذرت کے ساتھ شعبوں کے اوپر ایسے ایسے افراد اور ایسے ایسے سربراہان ہم نے صرف سفارشوں کی بیس پہ بھرتی کر کے بٹھائیں جو اس شعبے کے متعلق پڑھے ہی نہیں. جو بڑا عجیب چیپٹر. ہمارے یہ پچھلے دنوں میں بڑا احتجاج ہوا, وہ ہیلتھ منسٹر بنا محکمہ صحت کا, سارے ڈاکٹروں کے اوپر جو منسٹر ہے وہ شاید BA پاس بھی نہیں تھا. پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ملک کا حال ہم نے کیا کیا ہوا ہے, تباہی ہم نے کہا. سارے ڈاکٹروں کے اوپر MBBS اور اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہوئی ہے ان ڈاکٹروں کے اوپر جو وزیر بیٹھ رہا ہے وہ BA پاس بھی نہیں, تو تباہی نہیں پھرنی. غلط جہاں آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی اہل بندے کا حق مارا جاتا ہے, کسی اہل بندے کا حق مارا جاتا ہے, حق غضب ہوتا ہے, نہ اہل بندے کو حق مل جاتا ہے, وہاں پہ سفارش ہے بالکل نہیں کرنی, قطع نہیں کرنی. ایک آخری بات, وقت ختم ہو رہا ہے, موضوع ختم ہو رہا ہے, پھر باتیں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. سفارش کروانے کے بعد جس سے سفارش کروائی گی کام نکل گیا, اس کو تحفہ دینا, یہ بڑا قیمتی موضوع ہے, بڑا باریک موضوع اور بڑی گہری بات. میں نے کسی سے کہا میرا فلاں کام کروانے فلاں محکمے میں آپ کی چل, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کا کام. اس نے کام نکلوا دیا, کام نکل گیا. اب سوٹ لے کے, تحفہ لے کے, پرفیوم لے کے, شوز لے کے, فلانی چیز لے کے, گھڑی لے کے, یہ آپ کے لیے نا تحفہ لایا. کس لیے لائے؟ نہیں ویسے ہی نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے دینے کا, ویسے ہی بس آپ نے بھی تو خیال کیا, تو یہ کوئی رشوت نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں, ویسے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ نہیں, بولنے سارے چلتا ہے نا. میں نے آپ کو ویسے پیسے نہیں دیے, میں نے آپ کو ویسے رشوت نہیں دی, میں نے آپ نے میرا کام نکلوایا, آپ کو فلاں کام کا تھا, آپ نے میرا کام اب مناسب نہیں لگتا, تو یہ نا میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہی کرا کر لیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بندے کی سفارش کی اس کا کام نکل گیا. سفارش کروانے والا سفارش کرنے والے کے پاس کوئی تحفہ لے کے آیا, اس نے اگر وہ تحفہ قبول کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ آیا. یہ سود ہوتا ہے, دینے والا بھی اور لینے والا بھی. کلاہما فی النار, جہنم ہی ہوئی ہے نا, چلتا ہمارے یہاں نہیں. سفارش کروانے کے بعد تحفہ دینا. ہاں ایک کنڈیشن ہے, آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے آپ سے فیس ہی نہیں لی, انہوں نے آپ کا چیک اپ فری آئے, وہ آپ گئے, اللہ نحم کر اللہ رہا, کوئی کارڈیالوجی کا, کو فلاں کا, ایکو شیکو کی, پیسے اس کے اچھے خاصے بنتے تھے, ریلیشن شپ کی وجہ سے اس نے آپ سے پیسے, آپ کا کوئی ویسے کام جس جگہ پہ وہ خود اس کے اپنے پیسے خرچ ہوئے ہیں, اس کے اپنے پیسے لے, وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا کہ میرے پیسے ہیں نا, میں آپ سے پیسے نہیں لیتا. وہاں پہ آپ تحفہ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے اپنے پیسے نہیں لے رہے, اس کے عوض میں آپ کو تحفہ, یہ اس کا اپنا جائز حق تھا, پیسے تھے اس نے اپنے خرچہ اس نے کیا, آپ اس کے خرچے کے عوض, میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ اپنے خرچے کے عوض آپ اس کو کہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے تم مجھ سے تو فیس نہیں لے رہے, اپنا خرچہ نہیں لے رہے, آپ گئے کسی کا, میں اس کے عوض آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہوں, وہ درست. لیکن سفارش کروانے کے عوض کام نکلوانے, وہ آپ کا کسی عہدے میں کام نکلوا رہا ہے, کسی محکمے میں کام کروا رہا ہے, کسی جگہ پہ آپ کا کام نکلوا رہا ہے, آپ اس کو بعد میں تحفہ, یہ جائز نہیں. جناب آخری بات پھر ایک اور ذہن میں آئی, وہ بھی 2 منٹ چونکہ باقی ہیں, وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. ہمارے جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے طبقہ ہے نا, ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے بڑے, ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا. سعودیہ کے ایک شہزادہ ہے, شہزادہ نائف بن ممدو, حقیقی لفظی شہزادہ, ہمارے والا شہزادہ نہیں, 40 شہزادے وہ والا شہزادہ نہیں, حقیقی شہزادہ, شہزادہ نائف بن ممدو, یہ سعودی آل سعود کے شہزادے. انہوں نے کتاب لکھی, اشفعوا تؤجروا, اس کتاب کا عنوان ہے سفارش کے اوپر. اس میں انہوں نے لکھا جب کوئی بندہ سفارش کروانے آئے اور جو سفارش کر رہا ہو, دونوں پہ کچھ فرائض ہیں. ایک جھلک صرف اس کی بات, چونکہ طویل ہے, لمبی ہے, میرا آخری 1 آدھا منٹ ہے. انہوں نے کہا سفارش جو کروانے آتا نا اس کو حکمن نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے فقیر کی طرف نظر کرنا گوارا نہیں کریں گے جو ہے محتاج لیکن اس کا تکبر نہیں ختم ہوتا. توجہ کے ساتھ, دلیل حدیث ہے, ایسے فقیر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جو ہے محتاج لیکن اس کا تکبر ختم نہیں. آئے ہو کام نکلوانے کے لیے, وہ کر رہے ہو, میرا کام کیوں نہیں کرتا, تینوں کام کیا سی, تینوں کام کیا بیٹھے ہیں, سیاپا پہ آئے گے. نہیں بھائی جان, آپ کو اس وقت ضرورت اپنا لہجہ اچھا رکھیں, اپنا طریقہ اچھا رکھیں. ٹھیک ہے آپ کے سورسز ہیں, ٹھیک ہے جو کام کروانے آئے اس کو جو کر رہے ہیں
اس کے ذہن میں یہ بات ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، اللہ رب العالمین تمہیں جو رزق دیتے ہیں، رزق میں سارا کچھ ہے، رزق میں صرف روپیہ پیسہ نہیں، تمہیں جو عہدہ ملا، تمہیں جو مقام ملا، تمہیں جو مرتبہ ملا، تمہیں جو شناخت ملی، تمہیں جو قوت ملی، تمہیں جو سورس ملا، حل ترزقون و تنصرون، تمہیں صرف اللہ رب العالمین دیتے ہیں تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ذہن میں سفارش جسے کی جا رہی ہے، تکبر نہ کریں۔ آپ سے اگر کوئی بندہ اپنا کام کہہ دیتا ہے نا تو اکڑ نہ جایا کرے، گردن میں سریاں نہ او میں نے کام کہن دیا یار، فون تو فون کری جان دیا، ہوں یہ کام کرا کہ نہ کرا، پیچھے ہوتا ہے ایسے کہ نہیں، پیچھے ہی پہ گیا، جان ہی نہیں چھڈن دیا، یہ تو ہوں کام کرنا پڑنا ہے یار، سناتے پھرتے ہیں، سب کو سناتے پھرتے ہیں، انہوں نے میرے کام کیا، میں پھر انہوں کا کام کٹوا رہا، اور نہیں، یہ ڈینگے نہ مارے، یہ شوخیاں نہ کریں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا، اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دیا، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، اللہ نے آپ کو اتنی جان، جو بھی ہے حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، اللہ کی عطا ہے، اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا۔ اللہ سے تو اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنی ذات سے ہمیں، اپنی ذات کی طرف سے ہمیں لوگوں سے غنی فرمائے، ہمارے معاملے اللہ خود ہی سارے پورے فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، انسان مومن ہو، مسلمان ہو، اسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ آپ کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ کی ذات سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، ضرور کیا کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچایا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ لازمی جہاں بھی آپ کے کہنے پہ کسی کا کام نکلتا ہے، کسی کا معاملہ حل ہوتا ہے، کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ضرور حل کروایا کریں، لیکن صرف یہ یاد رکھا کریں کسی ناجائز کام میں تعاون نہیں کرنا، کسی غلط کام میں کسی کا، کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے میں یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کرتا ہے اس کو نیکی میں برابر اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو کسی گناہ کے کام میں کسی کی سفارش کرے گا اس کے اوپر اس گناہ کا بوجھ آتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ناجائز عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے، ناجائز معاملے میں، جس طرح ساجد بھائی جانا بھی وضاحت کر رہے تھے، ووٹ غلط آپ نے کسی کو دیا، وہ ناجائز عہدے پہ پہنچا، یہ بوجھ آپ کے سر پہ ہے، لوگ اس کو فضول کام سمجھتے ہیں، یہ فضول کام نہیں، آپ کی سفارش ہوتی ہے ووٹ بھی، اگر یہ کسی غلط بندے کو ڈالا، وہ آ گیا تو اس کے گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پہ پڑنا ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ غلط کام میں کبھی بھی شمولیت نہیں کرنی، جائز کاموں میں ایک دوسرے کی سفارش کرنی۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بنائے، ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائے، ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے اور لوگوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کریں جتنے بیمار اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، جتنی مشکلات اور پریشانیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے معاملے حل فرمائے۔ درس قرآن ہے برائے خواتین 26 تاریخ بروز اتوار 3 بجے، مکان نمبر 19 گرین ووڈ اسٹریٹ میں، تو خواتین وہاں پہ شرکت کریں۔ ایک آخری اعلان تھا، میرے محترم ہماری جماعت کے صدر، ہماری مسجد کے صدر چودھری ریاض صاحب مجھ سے ناراض ہوا کرتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیتے ہیں تو لوگ سستی کرنا شروع، سستی نہیں کرنی۔ میں انشاءاللہ العزیز سوموار والے دن صبح تقریباً 11 بجے کی فلائٹ ہے، میں 2 جمعے کے لیے غیر حاضر ہو رہا ہوں، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سے پہلی دعا تو یہ اللہ خیر وافیت والا سفر فرمائے، انشاءاللہ دعاؤں میں آپ سارے یاد رہیں گے، انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا، اللہ خیر وافیت والا سفر کرے، وہاں کی عبادات، وہاں کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہی ہے، ان 2 جمعوں میں غیر حاضری نہیں کرنی، مسجد کو بے رونق نہیں کرنا۔ چودھری صاحب بڑا اس حوالے سے شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے سامنے نہیں آنا تو ساری چھٹی پہ چلے جاتے ہیں مسجد، یہ نامناسب کام ہے، آپ کی مسجد ہے، ٹھیک ہے ایک آدھا جمعہ غیر حاضری اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غیر حاضر ہو جائیں، سارے آئیں گے سارے انشاءاللہ۔ اپنی حاضری کو اپنے یقینی بنایا، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق، 2 خطبات کے بعد انشاءاللہ دوبارہ میری حاضری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو آسان فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، اگلا جمعہ ہماری اس مسجد میں یوسف لاہوری صاحب، وہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز ارشاد، بڑے اچھے مقرر، بڑے شاندار مقرر ہے، ضرور ان کا جمعہ سننے کے لیے آئیے گا۔ یوسف لاہوری صاحب، پیغام اچھا ملنا چاہیے، یہ نہ کہ مسجد خالی تھی، نامناسب بات ہے، مہمان آ رہا ہے، بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں، نامناسب رویے، بیٹھیں،
یہ نامناسب رویہ ہوگا آپ لوگوں کا کہ وہ آئیں ہمارے مہمان ہیں اور آپ لوگ آگے موجود نہ ہو. سارے ساتھی لازمی جمعے میں شامل ہوں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر الرحیم رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.